کہ ماہ رمضان میں تراویح کے لیے کسے امام بنایا جائے، امام کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ بغور اس بات کو سن لیجئے کہ امام ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، یعنی امام کا بالغ ہونا شرط ہے۔ نابالغ اگر جماعت کر کے نماز پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ سعودیہ عرب کے معمولات کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں کہ ایک بچہ جو حافظ قرآن ہے اس کے پیچھے بڑے بڑے شیخ نماز پڑھتے ہیں، یہ ان کی جاہلیت ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر بالغ جو ہوتا ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے، اور عاقل ہونا یعنی پاگل نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اسی طرح نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے احکام و مسائل کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر نماز میں کوئی خصلت، کوئی گھٹن، کوئی نماز فاسد کرنے والی یا نماز کو مکروہ کر دینے والی بات یا سجدہ سہو واجب ہونے والی باتیں پائی جاتی ہیں تو نماز کو سیدھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے غیر معذور ہونا، یعنی یہ آپ جو کہتے ہیں مجھے سردی ہو گئی ہے، مجھے زکام ہو چکا ہے، یہ معذور نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کے نزدیک معذور اس شخص کو کہا جائے گا جو ایک فرض نماز با جماعت پڑھنے کا قدرت رکھتا ہو، لیکن بارہا اس نے کوشش کی، بارہا وہ وضو کی تکرار کرتا رہا ایک نماز سے دوسری نماز کے فرض نماز تک، لیکن اس کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا رہا تو وہ معذور ہے۔ امام اگر معذور ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یعنی معذور ہونے سے کیا مراد ہے کہ امام کو نہ زیادہ ہوا خارج ہونے کا غلبہ ہو، نہ بار بار ہوا خارج ہوتی ہو، یا پھر بار بار پیشاب کے خطرے نہ آتے ہوں تو وہ امام ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے مسئلے مسائل امام کے حوالے سے پیش آتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک ہوتا ہے فاسق، ایک ہوتا ہے فاسق معلن۔ یعنی فاسق اسے کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ چھپ چھپ کے کرتا ہو، اور فاسق معلن اسے کہتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہو، یعنی زنا، شراب، بار بار جماعت کو چھوڑنا اور پھر ٹائم پاس کرنا، وقت کو ضائع کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اگر کوئی گناہ کبیرہ اعلانیہ کرتا ہے فاسق معلن تو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ السلام علیکم۔